السلام علیکم جی دوستوں، میرا نام تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یہ ویڈیو تاشفائی یوٹیوب چینل. اور جن کو نہیں پتا ان کے لیے بڑا کوئکلی میں پچھلے 12-13 سال سے سویڈن میں رہ رہا ہوں. میں نے اپنے چینل کے اوپر سویڈن میں ان لوگوں کے لیے جو نئے آئے ہیں یا جو پلان کر رہے ہیں آنے کے لیے بہت زیادہ پریکٹیکل انفارمیشنس کے اوپر ویڈیوز بنا کر پوسٹ کی ہیں. تو آپ پلیز جائیں چیک کریں. اگر آپ پلان کر رہے ہیں تو سویڈن آنے کا تو وہ ویڈیوز آپ کے لیے بڑی یوزفل ہو سکتی ہیں. آج میں بڑے ہی اسپیشل گیسٹ کو اپنے چینل پر لے کے آؤں. میں بہت عرصے سے پلان کر رہا تھا کہ کچھ اپنے چینل کے اوپر اس طرح سے کنٹریبیوٹ کیا جائے کہ جو لڑکیاں ہیں جو انڈیا سے، پاکستان سے یا ان ملکوں سے جو لڑکیاں آ رہی ہیں یا پلان کر رہی ہیں ابراڈ سٹڈیز کا، تو ان کو ان کا فیوچر دکھایا جا سکے، ان کو یہ بتایا جا سکے کہ لڑکیوں کے لیے یہ ملک کیسے ہیں. مجھے میرے چینل پر بہت ساری لڑکیاں ہیں جو فیمیلز ہیں، انہوں نے کانٹیکٹ کیا. وہ پوچھتی ہیں کہ یہاں پر لڑکیوں کے لیے جاب کیا ہو سکتی ہے، یہاں پر کیا سٹڈیز کیے جا سکتی ہیں. نارملی ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمارے ملکوں سے زیادہ تر میل ہی ابراڈ جاتے ہیں سٹڈیز کرنے کے لیے. تو آج میں لے کے آیا ہوں اپنے چینل پر ثنا کو. اور ثنا کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ ثنا میرے خیال سے 5-6-7 سال پہلے سویڈن موو ہوئی ہے. 8 سال ہو گئے مجھے. 8 سال پہلے سویڈن موو ہوئی ہے ثنا. اور وہ کیسے موو ہوئی، اس نے کیا سٹڈیز کی ہوئی تھی پاکستان میں، یہاں پر آ کر اس کا کیا جرنی رہا. یہ ایک بڑا ہی شارٹ سی ویڈیو، آج ہم ایک بریف سی ویڈیو بنائیں گے اور اس سیریز کو کنٹینیو رکھیں گے. ثنا کے ساتھ بھی ڈسکس کریں گے اور باقی بھی کوشش کریں گے کہ مہمانوں کو اپنے چینل پر لے کے آئیں. لیکن میرے پاس جو سب سے زیادہ قریبی ایک مثال ہے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، وہ ثنا کی ہے. تو چلیں جی ثنا سے بات کرتے ہیں. جی تو نام تو آپ کا پتہ لگ ہی گیا سب کو. السلام علیکم سب سے پہلے آپ سب کو. ہاں اچھا، آپ سویڈن کب آئیں؟ میں سویڈن 2012 میں آئی. 12 میں جب میری شادی ہوئی. اوکے. اور آپ سویڈن پڑھنے کے لیے نہیں آئی ہیں، آپ شادی کر کے آئی ہیں سویڈن، یعنی بونس ٹرپ لگا آپ کا. میں نے ہجرت کی ہے پاکستان سے یہاں پر شادی کی بیس پہ. شادی کی بیس پہ. اچھا، پاکستان میں آپ نے کیا پڑھا ہوا تھا؟ پاکستان میں میں نے بی فارم کیا تھا اور بی فارم کا ہمارا لاسٹ بیچ تھا. اس کے بعد ساتھ ہی ڈی فارم سٹارٹ ہو گیا. تو یعنی آپ نے فارمیسی پڑھی ہوئی ہے پاکستان میں نے ڈی فارم کیا اور پھر میں نے پبلک سروس کمیشن کے تھرو میری اپوائنٹمنٹ ہو گئی میو ہاسپٹل میں. اور میں نے وہاں پر ایز اے کلینکل فارماسسٹ 3 یا 4 سال کام کیا. اور یعنی آپ کے پاس پاکستان میں ایکسپیرینس تھا اپنی فارمیسی سے ریلیٹڈ جاب کا ہاسپٹل میں ایز اے کلینکل فارماسسٹ. اس کے علاوہ بھی آپ نے کوئی جاب کی تھی پاکستان میں؟ اس کے علاوہ میں نے انٹرنشپ کی تھی ہائی نون لیبارٹریز میں بہت شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے. پھر اس کے بعد ایک اور انڈسٹری تھی. اوکے. مجھے اس کا نام میں آپ سے بہت زیادہ ہم ڈیٹیلز میں انشاءاللہ آگے جو ہم سیشنز کریں گے اس میں ہم ڈیٹیلز میں بھی جائیں گے. میں آپ سے سمپل ایک اگر یہ پوچھوں ایز اے فیمیل، آپ سویڈن جب آپ موو ہوتی ہیں 2012 میں، تو آپ کبھی اس سے پہلے پاکستان سے باہر گئی تھیں کسی بھی کنٹری میں؟ نہیں. سو دس واز یور فرسٹ ٹائم یو کیم ٹو یورپین کنٹری. یس. اور جب آپ یورپ میں آئی ہیں تو آپ کو آتی سب سے پہلی چیز کیا ڈفرینٹ لگی؟ یہ فنی اسٹوری ہے. ہم آئے تھے ویا کوپن ہیگن، تو ہمارا اسٹے تھا وہاں پر کوئی تھوڑا سا. پھر ہم نے آگے سے ٹرین لینی تھی سویڈن کے لیے. تو ہم کوپن ہیگن رکے ہیں. تو کس کے ساتھ آئی تھی آپ؟ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. اچھا صحیح. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا، انہوں نے پوچھا کچھ کھانا ہے؟ میں نے کہا ہاں یار کافی پینی ہے. اب کافی دماغ میں چل رہی ہے پاکستان میں جو مری میں مال روڈ پہ ملتی ہے. اچھا تابش سیڈ اوکے کافی پینی ہے، چلو وہاں پر ایک 7-Eleven. تابش کون ہے؟ میں میرے ہسبینڈ. اچھا ہسبینڈ ہے. اوکے. تو ہم بھی انوائٹ کریں گے کسی دن اس چینل پہ. ضرور. جی اوکے. وہ کسی اور کو بولنے نہیں دیں گے. اچھا. تو 7-Eleven تھا، ہم وہاں چلے گئے. وہاں پر ایک پیٹیز نظر آیا مجھے. میں نے کہا یار یہ میں نے پیٹیز بھی کھانا ہے اور کافی پینی ہے. اچھا اب انہوں نے خیر پیٹیز اور کافی لی. میں نے پیٹیز منہ میں ڈالا اور پیٹیز میرے منہ سے باہر آیا. میں نے کہا یہ کس قسم کا پیٹیز ہے؟ اچھا. وہ اور کافی بالکل کالی کافی، اس میں نہ دودھ نہ چینی، لائک بلیک کافی. اچھا اب ہم یہ فنی چیزیں بھی ڈسکس کرتے رہیں گے، لیکن میں تھوڑا سا نا فارورڈ کرنا چاہ رہا ہوں. لوگوں کے پاس نا گھنٹوں نہیں ہے آپ کے کافی کے ایکسپیرینس. نہیں بس میں یہ بتا دوں دیٹ واز دا ورسٹ ایکسپیرینس. میں نے کافی پی اور وہ اس کو کراسنٹ بولتے ہیں، آج مجھے پتہ لگا، اب لائک وقت کے ساتھ ساتھ پتہ لگا، جس کو میں پیٹیز سمجھی تھی. اچھا
میں صرف یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں جی، ثنا یہاں پر جب آئی ہیں تو ان کے پاس کوئی یورپ میں یہ اس سے پہلے کبھی نہیں گئی تھی، پاکستان سے بلکہ باہر بھی نہیں نکلی تھی. تو اس کے بعد یہ یہاں پر آئی ہیں تو انہوں نے آ کے لینگویج سیکھی. میں تھوڑا فاسٹ فارورڈ کر رہا ہوں، باقی ڈیٹیلز میں ہم اور ویڈیوز بنائیں گے. انہوں نے یہاں پر آ کے لینگویج سیکھی اپنی، اور اس کے علاوہ اب آپ یہاں پر جاب بھی کر رہی ہیں. میں ایز اے فارماسسٹ یہاں پر جاب کر رہی ہوں. تو آپ نے یہاں پر آ کے کیا کیا؟ اپنی لینگویج سب سے پہلے لینگویج سیکھی؟ سب سے پہلے آ کے لینگویج میں ایڈمیشن لیا اور لینگویج کی بیسکس کی ساری، اور پھر اپنے جو جتنے ڈاکومنٹس تھے وہ سوشل اسٹڈیز کو یعنی آپ بھیجے. نے وی ڈونٹ گو انٹو سو مچ ڈیٹیلز، یعنی کہ آپ نے اپنی اسٹڈیز کو ایکولنٹ کروایا ادھر سویڈن میں؟ ایکولنٹ کروایا ہوں. آپ نے کچھ فارمیسی کا ایکسٹرا اسٹڈیز بھی کی یہاں پہ کہ آپ جاب کر سکیں، بس وہ ایکولنسی چاہیے تھی آپ کو؟ نہیں، ایکولنسی کے بعد انہوں نے ڈیسیژن بھیجا کہ میرے کیس میں کیا ریکوائرمنٹ تھی. ہر کیس ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو میرے کیس میں ریکوائرمنٹ لینگویج تھی اور 2 کورسز تھے اور ایک جو ٹیسٹ دینا ہوتا آپ نے اس کنٹری کے فارمیسی. So now you are working in Sweden for almost how many years? Now I'm working since last 3 or. اچھا، میں آپ کو صرف ہماری جو فیمیل ویورز ہیں ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کرنے کے لیے میں آپ سے بڑے اسپیسیفک سے کوسچنس پوچھوں گا، اور دے کین بی لٹل بٹ اوپن کوسچنز آلسو. جسٹ آپ کو سویڈش سوسائٹی میں بینگ اے لڑکی کیسا فیل ہوتا ہے؟ آپ سیف فیل کرتی ہیں یا آپ کو انسیکیورٹیز کوئی فیل ہوتی ہیں کیونکہ ایک مسلم کنٹری نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کوئی انسیکیورٹی کبھی ایسا سچ فیل نہیں ہوئی یہاں پر. میں جب کافی لیٹ آتی رہی، جب میری لینگویج کی کلاسز ہوتی تھی اور بڑا ارلی مارننگ نکلنا ہوتا تھا، ڈارک یہاں پر بہت رہتا ہے، ونٹر کے دن ہوتے ہیں، تو پاکستان میں جو تصور بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن یہاں پر میں جاتی تھی. اور بسز میں نے بہت ٹریول کیا، بہت زیادہ. آپ کے جو ہسبینڈ تھے وہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ نہیں کرتے تھے یہاں پہ جیسے پاکستان میں آپ کے بھائی والد لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں؟ نہیں، ہسبینڈ میرے بالکل بھی پک اینڈ ڈراپ نہیں کرتے تھے. وہ ویری فرسٹ ڈے سے کلیئر تھا ہمارے درمیان میں کہ ڈولا نہیں لے کر آنا جانا. میں نے تو یہ ڈولا جو تھا خود ہی آنا جانا تھا، تو اس لیے یو ہیو ٹو ایکسپلور بائی یور سیلف. تو اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی کام تھے شروع کے وہ میرے سے کروائے. آف کورس میرے ساتھ جاتے تھے شروع میں، لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جو بالکل ہی 0 پوائنٹ سے شروع کروائی. آج 8 سالوں کے بعد آپ کے ہسبینڈ نے وہ جو آپ کے لیے ایک سخت ڈیسیجن لیا تھا اور آپ کو کہا جی میں نے ڈولا نہیں اٹھا کے لے جانا، اس کا آپ کو آج 8 سالوں کے بعد پریکٹیکلی کوئی فائدہ نظر آتا ہے کہ وہ کیوں لیا تھا اس نے ڈیسیجن؟ مجھے اس کا بہت فائدہ نظر آتا ہے، لیکن شاید میرے ہسبینڈ کو نظر نہیں آتا. وہ بہت جگہوں پہ اپنے آپ کو پیچھے فیل کر نہیں میں صرف گائیڈ کرنے کے لیے چاہ رہا ہوں کہ دس از این ایگزامپل میں نے جو دیکھی ہے. ہاں، لیکن یہ ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر اگر لڑکی شادی کے بعد آ رہی ہے تو کچھ ہسبینڈ کے بارے میں بھی باتیں نکلی ہیں لڑکیوں کے منہ سے. ہسبینڈ کی سپورٹ کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا ہسبینڈ آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا باہر جانے کے لیے تو آپ کیسے جا سکتے؟ گھر تو خراب نہیں کر سکتے اپنا. ہاں، لیکن نہیں، میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ پریکٹیکلی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت میں آپ کیونکہ نہیں آئی تھی یہاں پہ، آپ کو نہیں یہاں کا سسٹم نہیں پتا، بینک اکاؤنٹ کا. پاکستان میں تو ہر چیز میں آپ کو ہماری سوسائٹی کا کلچر ایسا ہے اور وہ بڑا خوبصورت کلچر ہے، اور کہ وہاں پر پاکستان میں بھائیوں سے، باپ سے، ہسبینڈ سے اور میل جو آپ کے سپورٹرز ہوتے ہیں ان سے آپ کو ہیلپ مل جاتی ہے. جب یہاں پر آپ کو ایز اے لڑکی سارا کچھ خود کرنا پڑا، بینک اکاؤنٹ بھی خود کھولنا ہے، اسکاتے ورکر میں بھی، آپ کو مشکل پیش آئی یا آپ کو لگا کہ میں کر سکتی ہوں؟ نہیں، مجھے مشکل پیش نہیں آئی کیونکہ میں کوئی اکیلی لڑکی تو نہیں تھی جو یہ سب کر رہی تھی. جب میں جاتی تھی وہاں پر میں دیکھتی تھی لڑکیاں کام کر رہی ہیں، لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں، لڑکیاں سب کچھ کر رہی ہیں. اسپیشلی جب میں لینگویج کرتی تھی، جو میرے ساتھ کی فیلوز تھیں، پاکستانی تو خیر کوئی بھی نہیں تھی ان میں، لیکن کچھ فیلوز تھی جو ڈفرینٹ کنٹریز کی تھیں، تو وہ بھی ساری سیم سچویشن سے گزر رہی تھی. اور ہمارا پیشن یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو اپنی اسٹڈیز کی ہیں ہم ایٹ لیسٹ اس لیول کو اچیو کر لیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے. اور ہم سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونا چاہتے تھے، ہم اپنے آپ کو سیپریٹ نہیں رکھنا چاہتے تھے. تو اس لیے چیزیں ہوتی چلی گئی اور چیزیں آسان خود ہی ہوتی چلی جاتی ہے جب آپ ایک دفعہ کرنا شروع کر دیں. اچھا، اب آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا بہت عرصے تک سویڈن آنے کے بعد، اور اس کے بعد آپ نے بتایا جی جب آپ موو ہوئی ہیں ایک بڑی سٹی سے جہاں پر پبلک ٹرانسپورٹ بہت اچھی تھی، ایک تھوڑا سا آؤٹ سائڈ، تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت پڑی. آپ کا خود یہ کہنا ہے کہ جی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں گاڑی چلا سکتی ہوں. اب آپ سویڈن میں گاڑی چلا رہی ہیں پچھلے کوئی 1-1.5 سال سے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ گاڑی چلانا کوئی بہت بڑا ہوا ہے یا آسان کام ہے؟
گاڑی چلانا بہت آسان لگتا ہے لیکن پورے لائف کے ٹائم پیریڈ میں سب سے مشکل چیز تھی جو میں نے کی ہے. جی اوکے. لیکن آپ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے سویڈن میں لڑکیوں کے لیے گاڑی چلانا. میرا خیال ہے پاکستان انڈیا میں بھی لڑکیاں بہت زیادہ گاڑی چلاتی ہیں اور جو وہاں پر چلاتی ہیں ان کو سلوٹ ہے, کیونکہ وہاں کی ٹریفک اور سویڈن کی ٹریفک میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہاں یہاں تو آپ کو پتا ہے ہر بندہ رول کے حساب سے چلا رہا ہے. اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ادھر سے کوئی نہیں آ گا. پاکستان اور انڈیا میں تو شاید میں ابھی بھی نہ چلا سکوں. اچھا تھوڑا سا سمرائز کرتے ہیں اس ویڈیو کو. میں صرف یہ آپ سے ہمیں یہ بتائیے کہ وہ لڑکیاں جو پاکستان میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, جو نئی آئی ہیں یہاں پر, یا انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں, یا جو پلان کر رہی ہیں یہاں پر آنے کا, چاہے وہ شادی کر کے اپنے ہسبینڈ کی بیس پہ یہاں پر آتی ہیں یا وہ یہاں پر سٹڈیز کرنے کے لیے آتی ہیں, آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہتی ہیں کہ ان کے لیے اپرچونٹیز کیا ہیں؟ کیا ایکول اپرچونٹیز ہیں ان کے لیے بھی جتنی مردوں کے لیے یہاں پہ, یا آپ ان کو کیا ایسی 2-3 ٹپس دینا چاہتی ہیں جو وہ ضرور کنسیڈر کریں آنے سے پہلے, یا آ گئی ہیں تو پھر بھی؟ اپرچونٹیز تو سیم ہے یہاں پر, بلکہ مائٹ بھی لڑکیوں کے لیے شاید کچھ زیادہ اپرچونٹیز ہوں, کیونکہ لڑکیاں ہر جگہ پر کام کر رہی ہیں. یہاں پہ ایون ٹرک بھی چلا لیتی ہیں لڑکیاں. اٹ ڈپینڈس کہ آپ کا پیشن کیا ہے. اور میں ریکمینڈ یہ کرتی ہوں کہ آپ نے جو اسٹڈیز کی ہیں, جو آپ نے اپنے آپ کو گرومڈ کیا ہے اپنے کنٹریز میں رہتے ہوئے, تو اس کو کبھی بھی پیچھے نہ چھوڑیں. اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے پیسہ کمانا ہے, آپ نے ایک اچھا لائف سٹائل کرنا ہے, صرف اس لیے نہیں, اس لیے کہ آپ نے جو آنے والی جنریشن کو آگے ایک اچھی ویلیوز دینی ہے. اگر آپ خود سوسائٹی میں انٹیگریٹ نہیں ہوں گے تو ہاؤ یو کین ہیو چیک اینڈ بیلنس آن یور چلڈرن. آپ کو اپنے بچوں کو دیکھنا ہے. ہم جن کنٹریز سے ہیں وہاں پر دادا دادی نانا نانی ہر بندہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کو. یہاں پر پیرنٹس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو اگر ہم سوسائٹی میں انٹیگریٹ نہیں ہوتے اور جابس نہیں کرتے, ہمیں نہیں پتا, تو ہم بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس میں کہ آپ کو کیا چیز اچھی لگتی ہے, کیا چیز بری لگتی ہے. تو باقی پلس اینڈ مائنس ہر جگہ پر ہوتے ہیں, یہاں پر بھی ہیں. لیکن میں یہ ریکمینڈ کروں گی کہ آپ کو سوسائٹی میں انٹیگریٹ ہونا چاہیے اور اپنے پروفیشن سے ریلیٹڈ سب پڑھے لکھے ہیں. بڑا سلیوٹ ہے انڈیا پاکستان میں, لڑکیاں لڑکے سب لوگ بہت پڑھ لکھ کر یہاں پر آ رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کو اگر ایک اچھی اپرچونٹی ملتی ہے تو یو شوڈ اویل دیٹ, اور آپ اس کے اوپر کام کریں اور اپنی لائف کو اچھا کریں. لین جی, یہ میں بڑا کوئک سا ثنا کو انٹروڈیوس کروانا چاہتا تھا اس چینل پر, صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو جو نئے ہیں یہاں پر یا جو پلان کر رہے ہیں آنے کا. یا بہت سارے لڑکے ہیں یہاں پہ, ان کے ہسبینڈ کی طرح باقی لڑکوں نے بھی شادی کرنی ہے اور انہوں نے بھی, ان کی وائفس بھی یہاں پر آئیں گی. میری سجیشن یہ ہے کہ وہ جیسی آتی ہیں تو ان کو آپ کانفیڈنس دیں. یہ اس سوسائٹی میں ان کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں, اور جیسے ثنا نے کہا کہ بڑا ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ آتے ہیں یہاں پہ, اور جب وہ اپنی وہ اسٹڈیز کو ایکولنٹ کر لیتے ہیں اور انٹیگریٹ کر جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر, تو ان کے لیے بہت ساری اپرچونٹیز ہیں. تو ہم اور ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے آپ کے پاس, اور میں ثنا کو انوائٹ کرتا رہوں گا اپنے چینل پر, اور ٹو برنگ ان مور انفارمیشن اسپیسیفکلی فار فیمیلس, اور ویسے بھی اوور آل کہ آپ کیا اچیو کر سکتے ہیں سویڈن میں. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, خوش رہیں, میرے لیے دعا کر دیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں, شیئر کریں, بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں سبسکرائب کرنے کے بعد, اور میرے اس چینل کو گرو کرنے میں میری ہیلپ کریں. بہت شکریہ آپ کا. آپ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کیا چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں, اور آپ نیچے کوسچن کر سکتے ہیں کمنٹس میں اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں اسپیسیفکلی جاننا ہے. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس کے اوپر کمنٹ دوں گی اور اپنا ایکسپیرینس بتا سکتی ہوں. میں اگر میں آپ کو دوبارہ انوائٹ کروں گا تو ادروائز اپنے میرے ہسبینڈ ہے یوٹیوب چینل جو رن کرتے ہیں ان کے پیچھے سے آگے میں آپ کو بتا دوں.